السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے چابی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انصر اور عدیل دوست تھے۔ دونوں نے ایک اسکول اور ایک ہی کالج میں تعلیم حاصل کی تھی اور پھر ایک ساتھ ہی پروفیسر محسن علی یا یوں کہنا چاہیے کہ ارجمن سے متاثر تھے۔ ارجمن پروفیسر محسن کی بیٹی تھی اور اسی کی وجہ سے یہ دونوں سخت جد و جہد کر کے پروفیسر محسن کے منظور نظر بن گئے تھے۔ گریجویشن کے بعد آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چنانچہ مستقبل کی جد و جہد بھی شروع کر دی اور ساتھ ہی پروفیسر محسن علی سے ہونے والے روابط سے فائدہ بھی اٹھانے لگے، یعنی ان کے فلیٹ تک رسائی حاصل کر لی۔ پروفیسر محسن علی کچھ عرصے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے اور انہوں نے اپنے فلیٹ میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا جس میں ارجمن ان کی معاون تھی۔ ارجمن بے حد حسین لڑکی تھی، ماں مر چکی تھی، بی اے فائنل میں زیر تعلیم تھی۔ اس فلیٹ میں اب دونوں باپ بیٹی ہی رہتے تھے۔ عدیل اور انصر دونوں ہی ارجمن کو پسند کرتے تھے اور اس کے لیے پروفیسر محسن کے فلیٹ کا طواف کرتے رہتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اچھے مستقبل کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے۔ عدیل کے والد مرحوم پولیس میں ملازم تھے، چنانچہ عدیل کو ان کی جگہ پولیس میں ملازمت مل گئی۔ ابتدا اس نے سب انسپکٹر کے عہدے سے کی اور جلد ہی اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر CID انسپکٹر بن گیا۔ ادھر انصر نے کالج سے نکلنے کے بعد بزنس شروع کیا اور ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دینے لگا۔ نتیجے میں 2-3 سال میں ہی اچھی حیثیت کا مالک بن گیا۔ البتہ عام نوجوانوں کی طرح اس نے اس حیثیت کو شو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حالات خراب تھے۔ اس طرح کے لوگ جب لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں ڈاکے پڑنے لگتے ہیں۔ انکم ٹیکس کا محکمہ ان کے پیش کردہ اعداد و شمار سے مطمئن نہیں ہوتا۔ عزیز و اقارب ان سے شاکی رہتے ہیں کہ وہ مغرور ہو گئے ہیں، لیکن ضرورتیں زندگی کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ انصر نے اپنے آپ کو مالی طور پر بہت مستحکم کر لیا تھا اور پھر اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اپنی بوڑھی ماں کو پروفیسر محسن کے گھر بھیج کر ارجمن کا رشتہ مانگ لیا۔ پروفیسر محسن سے جو کہ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں اور وہ ان دونوں کو اپنے ہونہار شاگردوں میں شمار کرتے تھے۔ اب یہ الگ بات تھی کہ انصر عدیل سے پہلے ہاتھ مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پروفیسر نے بڑی خوشی سے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ طے ہوا کہ آئندہ عید کی کوئی تاریخ مقرر کر دی جائے، لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ابھی اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پروفیسر محسن پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ارجمن ایک دم تنہا رہ گئی تھی۔ وہ تعلیم مکمل کر چکی تھی، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ باپ کے نقش قدم پر چلے اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے فلیٹ کو کوچنگ سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن انصر کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ارجمن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے۔ اس شام وہ جب ارجمن کے فلیٹ پر پہنچا تو عدیل وہاں موجود تھا۔ انصر کو عدیل کا وہاں ہونا پسند نہیں آیا، پھر بھی اس نے کسی ناگوار کیفیت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر عدیل سے کہا، یار اب تو ہماری ملاقاتیں ہی نہیں ہوتی۔ تمہیں انسپکٹر کا عہدہ کیا ملا کہ تم دوستوں کو ہی بھول گئے؟ نہیں انصر، ایسی کوئی بات نہیں، میرا خلوص وہیں کا وہیں ہے۔ شکایت مجھے تم سے بھی ہے کہ پروفیسر صاحب کے انتقال کے موقع پر ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد آج ہو رہی ہے، اور وہ بھی بالکل اتفاقیہ طور پر۔ ہاں، تمہاری مصروفیت کا مجھے اندازہ ہے، میں یہاں ہر دوسرے تیسرے دن آتا رہتا ہوں۔ عدیل نے انکشاف کیا اور انصر کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ اچھا، مگر ارجمن نے تو مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی۔ ارجمن جو دونوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی، چائے لے آئی اور اس کے بعد انصر نے عدیل سے کہا، عدیل معافی چاہتا ہوں، مجھے ارجمن سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں ضرور ضرور، کیوں نہیں؟ عدیل اٹھنے لگا تو ارجمن نے اسے روک دیا۔ نہیں نہیں عدیل، بیٹھیں آپ۔ پھر وہ انصر کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کو جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہتے ہیں،
میں ان سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں اصل میں ارجمن اب یہ چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب جو رشتہ طے کر کے گئے ہیں وہ کام جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ میں اب تمہیں اس فلیٹ میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ شادی کو کیا سمجھتے ہیں انصر؟ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی، محض ایک دنیاوی رسم یا دو دلوں کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے باہمی رفاقت کا عہد۔ ہاں تو پھر میرے خیال میں یہ تعلق دو روحوں، دو دلوں اور دو ذہنوں کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ باقی باتیں تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے پسندیدگی کا جذبہ موجود ہے اور تم نے بھی کبھی اسے انحراف نہیں کیا۔ انصر نے خاص طور سے یہ الفاظ عدیل کو سنانے کے لیے ادا کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے آپ کو زندگی کے سفر میں کبھی اپنا ہمراہی بنانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ رشتہ میرے والد نے منظور کر لیا تھا اور مجھ سے پوچھے بغیر۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ارجمن؟ انصر پریشان ہو کر بولا۔ میرے خیال میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیا؟ انصر حیرت زدہ رہ گیا۔ ہاں، میرا راستہ مختلف ہے۔ میں نے اپنے شریک حیات کی حیثیت سے کسی اور کا انتخاب کیا ہے۔ ارجمن نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ کس کا؟ آپ عدیل کا نام لے سکتے ہیں۔ اوہ، لیکن آپ سمجھدار آدمی ہیں، پھر دونوں آپس میں گہرے دوست بھی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کھلے اور کشادہ ذہن کے مالک شخص کی طرح آپ مجھے میری زندگی مرضی کے مطابق گزارنے کی اجازت دیں گے۔ میں نے پورے شعور اور ادراک کے ساتھ عدیل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ والد صاحب کے طے کیے ہوئے رشتے کی بات کرتے ہیں تو اس کا اظہار کہیں نہیں ہو سکا۔ میرا مطلب ہے کہ گھر سے باہر۔ میں سوچتی ہوں کہ آپ میرے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوں، لیکن میں آپ کے لیے کبھی ایک اچھی بیوی نہیں بن سکوں گی۔ انصر پریشان نگاہوں سے ارجمن کو دیکھنے لگا تو اسی وقت عدیل نے اس معاملے میں دخل دیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو جو اس وقت تنہا ہے اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، اس سے زیادہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہتے ہو انصر؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ارجمن تم سے شادی کرنے کے بارے میں سوچتی ہے تو غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ شوہر بننے کے بعد میں اس کے لیے ایک عمدہ شخصیت بن جاؤں گا۔ جی نہیں، آپ براہ کرم یہ بات نہ سوچیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن ارجمن، تمہیں پروفیسر صاحب کے سامنے انکار کر دینا چاہیے تھا، جو اس سلسلے میں اپنے فیصلے کا اظہار کر چکے تھے۔ میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد ابو نے مجھے باپ کی شفقت ہی نہیں، ماں کی ممتا بھی دی تھی۔ بات اتنی اچانک ہوئی تھی کہ میں کچھ بول نہ سکی، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ابو کو اپنے دل کی بات بتا دوں گی۔ لیکن ارجمن، میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اگر آپ اپنی ضد پر اڑے رہے تو میں بلا شبہ آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی، لیکن اس شادی کے بعد آپ کو زندگی سے بھرپور ارجمن نہیں ملے گی، بلکہ اس کی لاش ملے گی۔ گویا تم خودکشی کر لو گی؟ انصر نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہیں، زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ایک چلتی پھرتی لاش سے اپنا گھر سجانا چاہتے ہیں، یا ایک اچھے دوست اور ایک بلند اخلاق انسان کی طرح مجھے میرے باپ کے عہد کی پابندی سے آزاد کر کے مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں اپنی پسند سے اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کر لوں۔ انصر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سخت بے چین ہو گیا تھا۔ عدیل کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ارجمن نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تقریباً 15 منٹ اسی کیفیت میں گزر گئے۔ آخرکار انصر نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے ارجمن، میں زبردستی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم جیسا چاہے کرو۔ بے حد شکریہ، مجھے آپ سے اسی خلوص اور شرافت کی توقع تھی۔ ارجمن نے کہا، اور میں بھی تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انصر۔ میں اور ارجمن تمہیں ایک بہت اچھے دوست کی حیثیت سے یاد رکھیں گے۔ تم میرے لیے ایک بھائی کا درجہ رکھتے ہو۔ نہیں،
بالکل نہیں عدیل، بالکل بھی نہیں۔ نہ میں تمہارا بھائی ہوں اور نہ ہی ایک اچھا دوست۔ مجھ سے اس منافقت کی امید مت رکھو۔ سمجھ رہے ہو نا، میرے دل میں جو جذبات ہیں وہ تبدیل نہیں ہو جائیں گے۔ البتہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور انتظار کروں گا کہ کوئی ایسا لمحہ آئے جب ارجمند کو میری مدد کی ضرورت پیش آئے۔ میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا، بہت بہت شکریہ، خدا کرے ایسا موقع کبھی نہ آئے۔ ویسے تم لوگ کب تک شادی کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، ابھی ذرا مشکل ہے۔ میں اپنے خاندان کا واحد کفیل ہوں۔ مجھ پر 3 جوان بہنوں اور 4 چھوٹے بھائیوں کا بوجھ ہے۔ کم سے کم بہنوں کی شادی ہونے تک میں اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ شاید 2 یا 2.5 سال لگ جائیں۔ لیکن اس دوران کیا ارجمند تنہا رہیں گی؟ میں جانتا ہوں، اور ایک مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ارجمند کو تنہا پا کر ایک اوباش شخص جس کا نام دلاور ہے، اس نے ارجمند کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ دلاور بھی ہمارے ہی کالج کا بندہ ہے۔ شاید تمہیں یاد ہو، اب وہ کالج چھوڑ چکا ہے، لیکن ارجمند تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی تم ارجمند کو یہاں تنہا چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں۔ کس کا؟ ارجمند کا یا دلاور کا؟ نہیں، دلاور کا۔ لیکن ایک دلاور کا علاج کرو گے تو دوسرا دلاور آ جائے گا۔ ارے آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، ارجمند نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ گویا تمہیں 2 سال تک انتظار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ انصر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، میں ارجمند کو ایک ریوالور کا لائسنس دلوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے اجازت، انصر نے کہا اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی گھٹن لیے ہوئے۔ 2-3 دن تک وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر چوتھے دن جب وہ پروفیسر محسن کے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ارجمند کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پڑوس کی ایک ادھیڑ عمر خاتون اور عدیل وہاں موجود تھے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ سزا ملی ہے مجھے، ارجمند مسکرا کر بولی۔ کیسی سزا؟ آپ کو ناراض کرنے کی۔ ہوا کیا؟ انصر نے پوچھا۔ عدیل نے بتایا کہ یہ شاپنگ کرنے گئی تھیں، واپسی میں دیر ہو گئی۔ گھر واپس آ رہی تھیں کہ کچھ بدماشوں نے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی۔ ارجمند چیخی چلائیں تو ان میں سے ایک بدماش نے کسی بھاری چیز سے ان کے سر پر ضرب لگائی اور یہ بے ہوش ہو گئیں۔ لیکن اس دوران آس پاس کے لوگ ان کی چیخیں سن کر دوڑ پڑے۔ وہ بدماش بھاگ نکلے اور ارجمند کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اوہ، سر کی چوٹ گہری تو نہیں ہے؟ انصر نے گھبرا کر پوچھا۔ چوٹ تو گہری نہیں ہے، لیکن ایک دردناک بات ہوئی ہے، عدیل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ انصر پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اندھی ہو گئی ہوں، میری بینائی چلی گئی ہے انصر صاحب، ارجمند بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ انصر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عدیل کو دیکھا تو اس نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، سر پر لگنے والی ضرب سے بینائی جاتی رہی ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر اطمینان دلا رہے ہیں کہ یہ کیفیت عارضی ہے، مگر انہیں اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی بینائی واپس نہ آ سکے۔ ان بدماشوں کا پتہ چلا؟ نہیں، افسوس، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام دلاور اور اس کے گنڈوں کا ہی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں تھوڑی سی تفتیش کی ہے، دلاور اپنے گھر سے غائب ہے، عدیل نے بتایا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا عدیل کہ ارجمند کو تنہا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اب جو ہوا سو ہوا، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، عدیل نے جواب دیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، ارجمند بولی۔ ہاں، کہو۔ اگر میں ٹھیک نہ ہو سکی تو تب کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ عدیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں بے نور آنکھیں لے کر ایک محتاج اور مجبور کی حیثیت سے تمہاری دنیا میں آنا نہیں چاہتی عدیل۔ یہ افسانوں اور کہانیوں کی سی باتیں مت کرو ارجمند۔ نہیں، کہانیوں جیسی باتیں تم کر رہے ہو عدیل، ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا۔ کوئی اندھا کسی آنکھوں والے کا شریک سفر نہیں ہو سکتا، دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔
کمال کر رہی ہو، اگر یہ حادثہ شادی کے بعد ہوتا تب وہ ایک مجبوری ہوتی، اور اگر میری آنکھوں کی روشنی ضائع ہو جاتی تو تم بھی میرے ساتھ یہی سلوک کرتی؟ عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وفا صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں؟ اس بیکار بحث سے کوئی فائدہ نہیں، یہ کام ہونا ہے جس کا درد جلد ممکن ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ اس بار انصر نے اس معاملے میں دخل دیا اور عدیل گردن ہلانے لگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگلے ماہ شادی کے لیے تیار رہو، یہ کام میں سر انجام دوں گا، کیونکہ پروفیسر محسن علی مجھ پر بھی اتنا ہی بھروسہ کرتے تھے۔ انصر نے کہا، البتہ تم ایک کام کرو عدیل۔ ہاں بولو۔ تم ایک ریوالور لائسنس سمیت لا کر ارجمند کو دے دو، یہ کم سے کم گولی تو چلا سکتی ہیں، جو بھی ہوگا وہ گھبرا کر بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، اور ایک کام کا فیصلہ میں کر چکا ہوں، انصر نے کہا۔ عدیل اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا؟ تم نے دیکھا نہیں؟ سامنے والی منزل پر ایک فلیٹ کرائے کے لیے خالی ہے، میں اسے کرائے پر لے لوں گا۔ اوہ، میں تمہارا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ تم بہت اعلیٰ ظرف انسان ہو۔ پھر یہی ہوا، انصر نے سامنے والا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ پہلی منزل کا زینہ ختم ہونے پر 4 فلیٹوں کے دروازے آمنے سامنے کھلتے تھے۔ انہی فلیٹوں میں حمیدہ بیگم بھی تھیں، جو ایک ہمدرد خاتون تھیں۔ انہوں نے ارجمند کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ذمے لے لیا۔ عدیل نے 22 بور کا ایک ریوالور لا کر ارجمند کو دے دیا اور اسے اس کا استعمال بھی سکھا دیا۔ غرض یہ کہ صورتحال تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی۔ ارجمند کے سر کی چوٹ 2 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو گئی، مگر اس کی بینائی ہر طرح کے علاج کے باوجود واپس نہیں آ سکی، اور اس کے لیے ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایک بڑا آپریشن کرنا ہوگا، لیکن ضمانت پھر بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس دوران عدیل 1-2 ہفتے تک پابندی سے آتا رہا، پھر اس کی آمد میں کمی ہونے لگی۔ پوچھنے پر جواب دیتا کہ اسے ایک بہت بڑے اسمگلر کا سراغ لگانے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ آج کل اس سلسلے میں مصروف ہے۔ پھر کچھ اور تبدیلی ہوئی، کچھ پراسرار قسم کی فون کالیں آنے لگیں، جن میں ارجمند کو عدیل کے بارے میں بتایا جاتا کہ آج کل وہ ایک اور لڑکی ونیزا کے چکر میں ہے اور اکثر شاموں کو اسے اس کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں ابھی تک انصر کے علم میں نہیں آ سکی تھیں، لیکن عدیل نے اپنے دوستوں کے حلقے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک اندھی لڑکی سے شادی کر کے اپنا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے والدین اس شادی کی اسے کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ غرض یہ کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ادھر جو اسٹوڈنٹ پروفیسر محسن علی سے پڑھنے آتے تھے، ان میں سے کچھ ارجمند کے پاس آنے شروع ہو گئے اور وہ بساط بھر انہیں تعلیم دینے لگی۔ پھر ایک دن عجیب بات ہوئی۔ اس وقت انصر ارجمند سے ملنے پہنچا تو اس نے کچھ لڑکوں کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکے کی پشت دیکھ کر انصر کو شک ہوا، جیسے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ پھر اچانک اسے یاد آ گیا کہ یہ دلاور ہے۔ اس نے جاتے ہوئے لڑکے کو روکا اور پوچھا، یہ لڑکا جو ابھی ابھی نیچے گیا ہے کون ہے؟ معلوم نہیں سر، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، انصر نے جواب دیا۔ جب وہ اندر پہنچا تو ارجمند نے کہا، کون؟ انصر صاحب۔ انصر کو حیرت ہوئی تھی۔ تم صرف قدموں کی آہٹ سے آنے والے کو پہچان لیتی ہو؟ ہاں، انہیں جو میرے ذہن کی گہرائیوں میں موجود ہیں، آپ، عدیل اور حمیدہ خالہ۔ تمہارے پاس جو لڑکے پڑھنے آتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ کیوں؟ تمہیں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ایسا طالب علم بھی حاضری دے رہا ہے جس کا تعلق اس کلاس سے نہیں ہے؟ نہیں۔ کون ہے وہ؟ ارجمند حیرت سے بولی۔ ارجمند، میں تمہیں خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے ان لوگوں میں دلاور کو دیکھا ہے۔ دلاور؟ ارجمند کے لہجے میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں، دلاور۔ آج عدیل آئے تو اسے بتا دینا، وہ پولیس آفیسر ہے، دلاور کا بندوبست کر دے گا، انصر نے کہا۔ عدیل تو 3 دن سے نہیں آیا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، وہ ایک اندھی لڑکی کے پاس کیوں آئے گا؟ اس کے بارے میں تو سنا ہے کہ… ارجمند خاموش ہو گئی۔ نہیں ارجمند، تم ان گمنام کالوں کے فریب میں مت آؤ۔
ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی کام میں بہت زیادہ مصروف ہو، فون بھی نہ کرے۔ میں نہیں مانتی، میں تو اسے پہلے ہی اس کے وعدے سے آزاد کر رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے شادی پر آمادگی کا اظہار کرنے لگا۔ وہ منافق ہے۔ انصر دیر تک ارجمند کو سمجھاتا رہا، لیکن ارجمند خاصی الجھی ہوئی تھی۔ پھر خالہ حمیدہ سے پتہ چلا کہ عدیل آیا تھا اور اس کا ارجمند سے زوردار جھگڑا ہوا۔ عدیل نے کہا کہ ابھی سے ارجمند اس پر شک کرتی ہے تو آئندہ کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ نئے سرے سے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ اسی رات کی بات ہے، کوئی 11 بجے کا وقت تھا۔ انصر سونے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے اور انصر بری طرح چونک پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے فائرنگ کی یہ آواز ارجمند کے فلیٹ سے آئی ہو۔ ارجمند جتنی جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی، اس میں خودکشی کا خیال بھی آ سکتا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ارجمند کے فلیٹ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے۔ آس پاس کے کچھ لوگ بھی باہر نکل آئے اور فائرنگ کی اس آواز کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ آواز پروفیسر صاحب کے فلیٹ سے آئی ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، آئیں دیکھیں کیا بات ہے۔ جیسے ہی انصر کے ساتھ کچھ دوسرے لوگوں نے اندر قدم رکھا تو خونی منظر پورا کا پورا نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ دروازے سے تقریباً 10-15 قدم آگے عدیل فرش پر اوندے منہ گرا ہوا تھا اور اسے چند گز کے فاصلے پر ارجمند ہاتھ میں ریوالور لیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ کون ہے؟ اس نے جلدی سے کہا۔ میں ہوں ارجمند، میرے ساتھ خالہ حمیدہ بھی ہیں، اور یہ تم نے کیا کیا؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ارجمند نے بے تابی سے پوچھا، پھر بولی، کوئی فلیٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے للکار کر پوچھا کہ کون ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ مجھے دلاور کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ میرا خیال اس طرف گیا۔ میں نے جلدی سے میز کی طرف سے ریوالور نکال لیا اور کئی مرتبہ کہا کہ جو کوئی بھی ہے واپس چلا جائے ورنہ میں گولی چلا دوں گی، مگر کوئی جواب نہیں ملا اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی میری جانب بڑھ رہا ہے اور مجبوراً مجھے اسے ڈرانے کے لیے فائر کرنا پڑا۔ کیا میں نے اسے زخمی کر دیا ہے؟ ارجمند معصومیت سے بولی۔ اتنی دیر میں انصر عدیل کو سیدھا کر کے دیکھ چکا تھا۔ اس کے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر ایک سرخ دھبا نظر آ رہا تھا اور اس کی نبضیں ساکت ہو چکی تھیں۔ تم نے اسے مار دیا ہے، انصر نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کون ہے یہ؟ اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے انصر نے اپنی جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پر پھیلا لیا۔ لاؤ، یہ ریوالور مجھے دے دو۔ انصر نے رومال والا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ارجمند نے ریوالور دینے میں کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کون میرے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ بتاؤں گا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ انصر نے رومال میں لپٹا ہوا ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اس نے سوچا کہ ریوالور وہیں رکھ دے جہاں سے اسے رکھا جاتا ہے۔ اس دوران خالہ حمیدہ ارجمند کو کمرے میں لے گئی تھیں۔ انصر نے ایک صاحب سے کہا، آپ پولیس کو فون کر دیں، انہیں بتائیں کہ اس پلازا میں حادثاتی طور پر ایک قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ ارجمند جو کچھ کہہ رہی ہے، کیا یہ سچ ہے کہ اس نے عدیل کو دلاور سمجھ کر گولی چلائی تھی؟ اسے تو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے عدیل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی فون پر ارجمند کے کان بھرتا رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا۔ بس کریں جناب، ہمیں بلا وجہ اس کے بیان کو شک نہیں کرنا چاہیے اور یہ کام پولیس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پڑوس کے صاحب شرمندہ ہو کر بولے اور پھر وہ پولیس کو فون کرنے چلے گئے۔ انصر ارجمند کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں قدم رکھا تو ارجمند پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ غالباً حمیدہ خالہ نے مشکل آسان کر دی تھی۔ ارجمند نے روتے ہوئے کہا، آج مجھے اپنی بینائی جانے کا جتنا دکھ ہوا ہے وہ اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب پہلی مرتبہ مجھ پر اپنے اندھے ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ میں نے اپنے مستقبل کا خون کر دیا ہے۔ وہ آنسو بہاتی رہی یہاں تک کہ پولیس آ گئی۔ پولیس آفیسر نے جس کا نام مقصود تھا اس واردات کی تحقیقات مکمل کی۔
अंसर ने इसे मेज की दराज में रखे हुए रिवॉल्वर के बारे में बताया और इसने वो रिवॉल्वर अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद उसने अर्जुमंद का बयान लिया, हमीदा खाला वगैरह से कुछ सवालात किए। फिर अर्जुमंद से बोला, आपने इस फ्लैट का दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया था? जी हाँ। फिर अदील अंदर कैसे आए? एक चाबी इनके पास थी, लेकिन जब आपको किसी के अंदर आने का एहसास हुआ तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अंदर आने वाले अदील साहब भी हो सकते हैं? मैंने बिल्कुल यही समझा था। इनका नाम लेकर आवाज़ें दी थीं। जब खामोशी छाई रही तो मेरा जहन दिलावर की तरफ गया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि दिलावर बंद दरवाजे से कैसे अंदर आ सकता है? वो एक जुर्म पेशा आदमी है, हर तरह के ताले भी खोल सकता होगा, लेकिन कोई चाबी तो हमें आसपास नहीं मिली। मैं क्या कह सकती हूँ? आपने ये भी कहा कि आपकी बिनाई जाने के बाद आपकी समात तेज हो गई है और आप आने वाले के कदमों की आहट पहचानने लगी हैं। हाँ, मैं अदिल के कदमों की आहट पहचानती थी। तब आपने ये क्यों न जान लिया कि आने वाले अदील हैं? मैं घबरा गई थी। आपका इनसे कुछ झगड़ा हुआ था? छोटे मोटे झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन ये झगड़ा छोटा मोटा नहीं था। ये वो जज्बा है जिसके नाम पर खून बहाया जाता रहा है। मैं आपका मतलब नहीं समझी, अर्जुमंद बोली। अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, इंस्पेक्टर मकसूद ने कहा और फिर बोला, माफ़ी चाहता हूँ, एक इंसानी जान ज़ाया हुई है और आपके हाथों हुई है। कानूनन मैं आपको हिरासत में लेने के लिए मजबूर हूँ। बाद में अगर ये इत्तेफाकिया हादसा साबित हुआ तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये वाकई हादसा है। मेरा मतलब है कि अर्जुमंद देख नहीं सकती। वो कोई माहिर निशानाबाज भी नहीं है कि इतने पक्के निशाने के साथ गोली चला सके। अंसर ने उसकी वकालत की। मुझे अंदाज़ा है, वैसे इसका भी पता लगाना है मुझे, जिसका नाम दिलावर है और जो अर्जुमंद साहिबा की बिनाई ज़ाया होने का मौजिब है। फ्लैट की चाबी का मसला है, 2 गोलियों का मामला है। अदील के जिस्म पर एक गोली का निशान है, दूसरी गोली कहाँ गई? बहरहाल एक कत्ल हुआ है। मेरी कुछ मजबूरियां हैं। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कर लें, अर्जुमंद ने कहा। इंस्पेक्टर ने अर्जुमंद को गिरफ्तार कर लिया। उसने ठीक ही कहा था। जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो कुछ और उलझनें सामने आ गईं। मिसाल के तौर पर पूरी तलाशी के बाद भी वो चाबी नहीं मिली जो अर्जुमंद ने अदील को दी थी। सवाल ये पैदा होता था कि फिर अदील किस तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अर्जुमंद ने 2 फायर किए थे, मगर दोनों गोलियां एक दूसरे के करीब कमरे की दीवार में पेवस्त मिल गईं। रिवॉल्वर के चैम्बर से भी सिर्फ 2 गोलियां इस्तेमाल की गई थीं। फिर वो तीसरी गोली कहाँ से आई जो अदील के दिल में उतर गई? जबकि पुलिस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से भी ये साबित हो गया कि अदील को हलाक करने वाली गोली अर्जुमंद ही के रिवॉल्वर से चलाई गई थी। दिलावर एक बार फिर पुरअसरार तौर पर गायब हो चुका था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। सबने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी तकरीबन 11 बजे, और जब अर्जुमंद के फ्लैट में गए तो वहां अदील को मुर्दा हालत में देखा था। इस वाक़े की शहादत के एतबार से अदील की मौत का वक्त 11 बजे था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत रात के 9-10 बजे वाक़ हुई थी। चुनाचे सूरत हाल कुछ यूँ बनती थी कि अदील बेशक अर्जुमंद के रिवॉल्वर की गोली से हलाक हुआ, लेकिन वो इन 2 गोलियों में से किसी से हलाक नहीं हुआ था जो अर्जुमंद ने चलाई थी। अदील 9-10 बजे के दरमियान कत्ल हुआ था। दूसरी बार वो अर्जुमंद के फ्लैट में मौत के घाट उतारा गया। कोई बात समझ में आने वाली नहीं थी। सबके जहन उलझे हुए थे, यहाँ तक कि एक दिन इंस्पेक्टर मकसूद ने अंसर से मुलाकात की। हम अर्जुमंद को छोड़ रहे हैं, आप अभी कुछ देर के बाद जाकर इन्हें ले आएं। तो क्या अदील का कातिल गिरफ्तार हो गया? अंसर ने जल्दी से पूछा। नहीं, मगर ये बात साबित हो गई कि अर्जुमंद ने इसे कत्ल नहीं किया। उन्होंने 2 गोलियां चलाईं जो दीवार में पेवस्त मिल गईं। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक
عدیل کی موت 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی، یعنی ارجمند نے اس پر گولی چلائی جبکہ وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ کوئی مرا ہوا آدمی کس طرح دروازہ کھول کر اندر داخل ہو سکتا ہے انسپکٹر؟ انصر نے سوال کیا۔ انسپکٹر ہنس پڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدیل اپنے قدموں سے چل کر وہاں نہیں گیا ہو بلکہ کوئی اور اسے وہاں لایا تھا، انسپکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر کون؟ اس کا قاتل، انسپکٹر مقصود نے جواب دیا۔ اب وہ قاتل دلاور ہو یا کوئی اور، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل نے پہلے موقع پا کر ارجمند کا ریوالور چرایا اور اسے استعمال کر کے واپس رکھ دیا۔ ارجمند سے بات چیت ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریوالور عدیل اور آپ کی تاکید پر انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، ورنہ بقول ان کے ایک اندھا ریوالور سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ریوالور ہے یا دوسرا۔ اوہ، انصر نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ قاتل نے ارجمند کا ریوالور چرا کر عدیل کو قتل کیا اور اس کی لاش لا کر ارجمند کے کمرے میں ڈال دی۔ ارجمند نے چونک کر پوچھا کہ کون ہے، اور جواب نہ ملنے پر خوف زدہ ہو کر ریوالور نکال لیا، لیکن اس دوران قاتل وہاں لاش ڈال کر واپس جا چکا تھا۔ پھر آپ لوگ آ گئے۔ اوہ، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل نے عدیل کو کہیں اور قتل کیا، مگر کہاں؟ اور وہ اسے فلیٹ تک کس طرح لایا؟ میرا مطلب ہے کہ لاش کو۔ تفتیش ہو رہی ہے، تمام سوالات کے جواب معلوم کرنا باقی ہیں، اس کے بعد ہی قاتل پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ ارجمند صاحبہ کو پولیس لاک اپ سے لے آئیں، انسپکٹر مقصود نے کہا۔ انصر اپنے ساتھ حمیدہ خالہ کو لے گیا اور پولیس لاک اپ سے ارجمند کو لے آیا۔ ارجمند اس المیے سے بہت متاثر تھی لیکن صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ پھر وہی سوال ابھر کر سامنے آ گیا کہ ارجمند کے تحفظ کے لیے کیا کیا جائے۔ عدیل کا قاتل پولیس اور قانون کی گرفت سے آزاد تھا، اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ واپس آ کر وہ ارجمند کو نقصان نہ پہنچا دے۔ انصر ارجمند سے محبت کرتا تھا اور اس کے لیے دل میں گداز بھی رکھتا تھا۔ ایک بار پھر اس نے حمیدہ خالہ کے ذریعے ارجمند کو پیشکش کی کہ وہ ارجمند کے لیے حاضر ہے۔ ارجمند نے خالہ سے کہا کہ انصر دوبارہ اپنی پیشکش پر غور کر لے، ایک اندھی لڑکی سے شادی کر کے نبھانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں انصر نے کہا کہ اس نے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہی یہ درخواست کی ہے۔ آخرکار ارجمند راضی ہو گئی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی کہ ایک شام انسپکٹر مقصود انصر کے پاس آیا۔ ارجمند بھی وہی موجود تھی۔ مقصود نے کہا، سوری خواتین و حضرات، مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک عدیل کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ میرا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور کیس کا انچارج ایک دوسرے انسپکٹر کو دے دیا گیا ہے، اور اب وہی مزید تحقیقات کرے گا۔ آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے انسپکٹر صاحب؟ کسی نتیجے پر پہنچ جاتا تو قاتل پولیس کی حراست میں ہوتا۔ دراصل واردات کا سب سے پیچیدہ اور مشکل پہلو یہی ہے کہ قتل کا مقصد کھل کر سامنے نہیں آیا۔ قتل کا مقصد واضح ہو تو قاتل کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ عدیل کی بظاہر کسی سے دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی محبت میں رقابت کا معاملہ سامنے آیا۔ یعنی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ارجمند کے فلیٹ کی چابی اس کیس کو حل کرنے کی کنجی ہے۔ کیا مطلب؟ ارجمند حیرت سے بولی۔ وہ دوسری چابی جس شخص کے پاس ہے وہی عدیل کا قاتل ہے۔ مگر کیسے؟ انصر نے پوچھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ عدیل کو قتل کرنے کے بعد اس کا بوجھ ارجمند پر ڈالنا چاہتا تھا۔ ان کا ریوالور چوری کرنا اور پھر عدیل کی لاش کو ان کے فلیٹ میں ڈالنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ اسے معلوم ہوگا کہ عدیل کے پاس فلیٹ کی چابی ہے۔ اس نے چابی عدیل کی جیب سے حاصل کی، فلیٹ کا دروازہ کھولا اور لاش اندر ڈال دی۔ لاش جس خاموشی سے اندر ڈالی گئی تھی، اس خاموشی سے وہ رخصت بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسی آوازیں پیدا کی کہ ارجمند ہوشیار ہو جائے اور کوئی جواب نہ ملنے کی صورت میں وہ گولی چلائے۔ قاتل اس وقت
दूसरी चाबी वापस अदिल की जेब में रखकर रुखसत होने को तैयार था। अगर वो चाबी अदिल की जेब में मिल जाती तो सब यही समझते कि अदिल दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, और ऐसी सूरत में पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता कि वो वाकयाती शहादत को देखे या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर यकीन करे। उस वक्त अर्जुमंद का इतनी आसानी से रिहा होना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अर्जुमंद ने कातिल की तवक्को के खिलाफ गोली चलाने में बड़ी तेजी की, और इसके बाद कातिल एक लम्हा भी वहां न ठहर सका। इसे गोली की आवाज़ सुनकर आने वालों से पहले फरार होना था ताकि वो देखा न जा सके। इसी घबराहट में वो चाबी को वापस अदिल की जेब में रख नहीं सका। चुनाचे वो आज भी इसी के पास है। मुझे उम्मीद नहीं कि कातिल अपने इस कामयाब जुर्म की निशानी को ज़ाया करना पसंद करेगा, इसलिए वो चाबी जब भी सामने आई तो कातिल के पास से बरामद होगी। मकसूद चला गया। अंसर और अर्जुमंद देर तक बहस करते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। अब अर्जुमंद के दिल में अंसर के लिए जगह पैदा हो चुकी थी। प्रोफेसर मोहसिन अली से अकीदत, अर्जुमंद से मोहब्बत, और इसकी तन्हाई का वक्फा ज़्यादा तवील नहीं किया जा सकता था। चुनाचे दूसरे माह बड़ी खामोशी और सादगी के साथ इन दोनों का निकाह हो गया, और इसके फौरन बाद ही अंसर ने वो फ्लैट छोड़ दिया जो उसने अर्जुमंद की हिफाजत के तहत लिया था। इसने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं पैदा की और अपने उस घर में वापस आ गया जहाँ उसका कुनबा रह रहा था। अलबत्ता चंद रोज़ के बाद उसने अपनी वालदा से इजाज़त तलब की कि अगर वो इजाज़त दें तो प्रोफेसर के फ्लैट में मुंतकिल हो जाएं। वो बहुत जल्द अपना घर हासिल कर लेगा और इसके बाद सब यकजा हो जाएंगे। इसे इजाज़त मिल गई, लेकिन तय ये हुआ कि इसकी एक छोटी बहन और छोटा भाई इसके साथ रहें ताकि अर्जुमंद जो अंधी है तन्हा न रहे। फिर एक दिन अंसर ने अपने कारोबारी दोस्तों से कहा कि वो मुश्तरका बिजनेसमैन का साथ नहीं दे सकेगा, ये एक मजबूरी है। शादी के कुछ दिन के बाद जब अंसर को ये बात मालूम हुई कि अदील अपनी माँ और बहन भाइयों का वाहिद कफील था, तो इसे काफ़ी अफसोस हुआ। वो अर्जुमंद को बताए बगैर अदील की वालदा से मिलने गया और इनसे कहा कि अदील ने अपनी ज़िंदगी में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी जिसकी शर्त ये थी कि अगर इसे कुछ हो जाए तो इसकी बहनों की शादी और भाइयों की तालीम का खर्च इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करेगी। चुनांचे आपको अपने बच्चों के तालीमी अखराजात के लिए 10,000 रुपये माहाना मिलते रहेंगे, और जब भी आपकी किसी बेटी की शादी तय हो आप मतलूबा रकम से कंपनी को आगाह कर दें, इसका इंतज़ाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब अर्जुमंद की आंखें बेनूर हुई थीं तभी अंसर ने 2-3 माहिरीन से मशवरा किया था और उन्होंने इसे उम्मीद दिलाई थी कि अगर इसे इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जाए तो इसकी बीनाई के बहाल होने के इम्कानात हैं। चुनाचे इसने अर्जुमंद से इलाज के मसले पर बात की। अर्जुमंद की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सवाल अमेरिका जाने और इलाज मुआवजे के अखराजात का था, जो खासी बड़ी रकम बनती थी। अंसर ने कर्ज लेने की तजवीज़ पेश की, मगर सवाल ये था कि कर्ज किस बुनियाद, किस गारंटी पर मिलता है। अर्जुमंद ने मशवरा दिया कि फ्लैट की ज़मानत पर यह कर्जा हासिल किया जाए। चुनांचे चंद ही रोज़ की काविश के बाद अंसर ने यह बंदोबस्त भी कर लिया और अर्जुमंद को इसके बारे में बता भी दिया। सारे इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद आखिरकार ये लोग अमेरिका के लिए चल पड़े। ऑपरेशन के बाद अर्जुमंद की बीनाई वापस आ गई और वक्त गुजरने लगा। बहुत से मामला जहन से महव होते गए थे और यूं तकरीबन इन वाक़यात को 10 साल की मुद्दत गुजर गई। अब अंसर और अर्जुमंद 2 बच्चों के माँ बाप थे। वक्त गुजर गया था, लेकिन इनके तसव्वुर में भी नहीं था कि आखिर एक दिन गड़े मुर्दे उखड़ आएंगे। कपड़ों की एक अलमारी अंसर के पास थी और एक अर्जुमंद के पास। अंसर के पास जो अलमारी थी वो बरसहा बरस से चली आ रही थी, बस इसे कभी निकालने या खाली करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आई थी। एक दिन अर्जुमंद को सफाई का दौरा पड़ा और उसने अंसर की अलमारी की झाड़ पोंछ कर डाली। जब वो रात को घर वापस आया तो उसने देखा कि अर्जुमंद बहुत उदास और खामोश है। वो अर्जुमंद से पूछे बगैर न रह सका, क्या बात है अर्जुमंद, कोई ख़ास बात है क्या?
ہاں، بہت خاص بات ہے۔ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے اور سچ دینا ہے۔ پوچھو، کیا بات ہے؟ جواب میں ارجمن نے ایک چابی انصر کے سامنے رکھ دی اور بولی، مجھے بتائیے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ انصر نے سپاٹ نگاہوں سے چابی کو دیکھا۔ وہ بالکل نہیں چونکا تھا۔ ارجمن بولی، آپ نے اسے پہچان لیا نا؟ ہاں، انصر نے گہری سانس لی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انسپکٹر مقصود نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ہاں، شاید انہوں نے کہا تھا کہ جس کے پاس یہ چابی ہوگی وہی عدیل کا قاتل ہوگا۔ مجھے یاد ہے۔ کیا انہوں نے سچ کہا تھا؟ انصر چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوتا ہے، امکانی طور پر اس دنیا میں اور لازمی طور پر آخرت میں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا تمہارا معاملہ اس دنیا میں ہی نبٹ جائے گا۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے یہ۔ انسپکٹر مقصود نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ میں عدیل کا قاتل ہوں۔ کچھ لمحات کے لیے ارجمن کا پورا بدن پتھرا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، مگر کیوں؟ کیا میرے لیے؟ نہیں ارجمن، یہ بات نہیں تھی۔ اوہ، تو کیا عدیل آپ کے اسمگلنگ کے کاروبار سے واقف ہو گیا تھا؟ کیا آپ ہی وہ اسمگلر تھے جس کی گرفتاری اس کے سپرد کی گئی تھی؟ ارجمن نے کہا اور انصر بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تو تمہیں یہ بات بھی معلوم ہے؟ ہاں۔ کب سے؟ جب سے آپ نے اپنے دوستوں کا ساتھ چھوڑا تھا۔ ارجمن نے کہا، میں سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ شاید میں ہوں، مگر مجھے آج پتہ چلا کہ یہ اس جرم کا پچھتاوا تھا۔ اپنے اور میرے ساتھ ناانصافی مت کرو ارجمن۔ مجھے بلا شبہ اپنے اس جرم پر ندامت کا احساس تھا، مگر خدا جانتا ہے کہ اس پورے داستان کی روح رواں اول تاخیر تم ہو۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے انصر، وہ سب کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا؟ ہاں، میرے سینے پر بھی شدید بوجھ ہے۔ آج میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گا تم سے۔ صرف اتنی سی درخواست ہے تم سے کہ ان تمام باتوں کو میرے دل میں اپنی محبت کے علاوہ ان 10 سالوں کے پس منظر میں بھی دیکھنا جو ہم نے ایک ساتھ گزارے ہیں۔ انصر ماضی کے خوابوں میں کھو گیا۔ وہ اپنے ذہن کے نہا خانے سے ماضی کی تصویریں اکٹھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، جب تم نے عدیل کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا تب میرے پاس 2 ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں کھلم کھلا تمہارے فیصلے کی مخالفت کروں اور تم سے دشمنی کر لوں، اور دوسرا یہ کہ خوش دلی سے پسپائی اختیار کر لوں اور کسی دوسرے طریقے سے تمہیں اپنانے کی کوشش کروں۔ میں نے دلاور کی مدد سے تمہیں اغوا کرنا چاہا، لیکن اس کوشش کا جو انجام ہوا اس نے مجھے لرزا دیا۔ میں نے وہ طریقہ ترک کر کے ٹھنڈے طریقے سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلاور کو اتنا معاوضہ دیا میں نے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اسے تاکید کر دی کہ وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں سے کوئی اسے پا نہ سکے۔ میں نے بڑی دولت کمائی، لیکن طریقہ کار ذرا مختلف رہا۔ خیر، دلاور بیرون ملک چلا گیا۔ اس کا انتظام بھی میں نے ہی کیا تھا۔ دلاور پھر کبھی واپس نہیں آیا، اور اب وہ کہاں ہے میں خود بھی نہیں جانتا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خود دلاور بن کر تمہیں فون کرنے شروع کر دیے۔ تمہاری بینائی جانے سے ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب شاید عدیل تم سے شادی نہ کرے۔ میں نے تمہیں اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ تب مجھے پہلی مرتبہ یہ علم ہوا کہ عدیل میری حیثیت کے بارے میں مشکوک ہو گیا ہے، اور اس نے میرے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ عدیل اسی مصروفیت کی وجہ سے تم سے ملنے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ میں نے اس بات کو بھی اپنے حق میں استعمال کیا، یہاں تک کہ تمہیں بھی شک ہو گیا کہ اس کی وجہ کوئی دوسری لڑکی ہے۔ دوسری جانب عدیل میرے خلاف ضروری ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم پیشے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ وہ مجھ سے ملا اور اس نے کہا کہ اگر میں اپنا کھلا اور چھپا اسٹاک تمام بلیک منی حکومت کے حوالے کر دوں اور آئندہ ایسی سرگرمیوں سے توبہ کر لوں تو وہ مجھے سلامتی سے نکل جانے کی مہلت دے سکتا ہے۔ میں نے جواب دینے کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگا، جو اس نے مجھے دے دیا۔ ظاہر ہے اس وقت میرے خیالات کچھ اور تھے۔ میں نے اسے اپنی محبت
اور اپنے کاروبار دونوں کے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ایک کارکن کو ایک طالب علم کی حیثیت سے تمہارے کوچنگ سینٹر میں شریک ہونے کی تاکید کی۔ اس کے ذریعے تمہارا ریوالور حاصل کیا۔ اس نے تمہارا ریوالور نکال کر اس کی جگہ میز کی دراز میں دوسرا ریوالور رکھ دیا تھا۔ یہ محض ایک احتیاط تھی، ورنہ مجھے یقین تھا کہ تم کبھی بھی ریوالور کو چیک نہیں کرتی۔ جس دوپہر میں نے دلاور کی واپسی اور اس کی تمہاری کلاس میں موجودگی کا انکشاف کیا تھا، اسی شام کو عدیل مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا تھا۔ میرا جواب معلوم کرنے کے لیے وہ آیا اور میں نے اس کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے شور کر دیا۔ یہ حادثہ میرے اپنے فلیٹ میں ہوا تھا جو میں نے تمہارے اس فلیٹ کے سامنے لیا تھا۔ میں نے ریوالور کی آواز کو دبانے کے لیے اس پر سائلنسر لگا لیا تھا۔ میں چاہتا تو یہی کام کہیں باہر بھی کر سکتا تھا، لیکن کوئی پولیس آفیسر کسی مجرم کا کھوج لگاتے ہوئے مارا جائے تو پہلا شبہ اسی مجرم کی طرف جاتا ہے۔ پولیس میرے پیچھے پڑ جاتی، عدیل کی جگہ کوئی اور لے لیتا، جبکہ میں پولیس کو اپنے پیچھے پڑنے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میرے خلاف کسی جگہ کوئی ریکارڈ نہیں تھا اور میں یہی صورتحال برقرار رکھنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے تمہارا نام مجبوراً اس واردات میں شامل کرنا پڑا۔ اس سے میرے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے تھے، لیکن یہ بھی ظاہر تھا کہ میں تمہیں اپنی جگہ قانون کے شکنجے میں دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے صرف اتنے ہی سراغ فراہم کیے جو تمہارے خلاف ابتدائی شک ہونے اور بعد میں کیس کو الجھانے کے لیے ضروری تھے۔ اتفاق سے اسی شام تمہارا عدیل سے جھگڑا بھی ہوا تھا، اس بات نے بھی مدد کی۔ یہ نہ ہوتا تب بھی میری فون کالوں نے رقابت کا امکان تو پیدا کر ہی دیا تھا۔ میری تمام پلاننگ اسی نقطے پر تھی کہ پہلے پولیس تمہیں گرفتار کرے اور بعد میرے حق کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے دانستہ 1 گھنٹے کا وقت گزارا۔ تمہارا ریوالور پھر سے پوری طرح لوڈ کر دیا۔ اب تم کتنی ہی گولیاں چلاتی، وہ ایک گولی غائب ہی رہتی جو عدیل کے دل میں اتر چکی تھی۔ ٹھیک 11:15 بجے میں نے عدیل کی چابی سے، جو مجھے اس کے کوٹ کی جیب سے مل گیا تھا، فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ بالکل بے آواز چلتے ہوئے عدیل کی لاش دروازے سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر ڈال دی۔ اسی طرح بے آواز چلتے ہوئے تمہاری میز تک گیا، دراز سے اپنے آدمی کا رکھا ہوا ریوالور نکال کر تمہارا ریوالور واپس رکھ دیا اور فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں نے آواز پیدا کرتے ہوئے دوبارہ فلیٹ کا دروازہ کھولا تو تم نے ان آوازوں کو سنا۔ دلاور کا خطرہ میں نے تمہارے ذہن میں پیدا پہلے ہی کر دیا تھا، اور جب تمہاری آواز دینے پر کوئی جواب نہیں ملا تو فطری طور پر تمہارا خیال دلاور ہی کی طرف گیا اور تم نے خوف زدہ ہو کر ریوالور نکال لیا۔ میں اپنا کام کر کے اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا۔ پھر تم نے اپنے خالی کمرے میں اپنے فرضی دشمن کو مخاطب کر کے کیا کچھ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی جواب نہ پا کر تم گولی چلانے سے باز نہیں آؤ گی، اور وہ تم نے چلائی، 1 نہیں 2 گولیاں جو سامنے کی دیوار میں پیوست ہو گئیں۔ یہ تھی پوری کہانی۔ میں نے عدیل کو کیوں قتل کیا، اس کے حق میں اور اس کے خلاف بہت سے دلائل دے سکتا ہوں، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ میرے ہاتھوں ایک انسان کا خون ہوا ہے، اور یہ جاننے کے بعد کہ عدیل اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا۔ سنو ارجمن، اس پچھتاوے کو میں اپنی صفائی میں پیش نہیں کروں گا، لیکن خدا گواہ ہے کہ اس کے بعد میری زندگی یکسر بدل گئی ہے اور میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ اب تم چاہو تو مجھے قانون کے حوالے کر سکتی ہو۔ ارجمن اس دوران بہت خاموش، بہت افسردہ، کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، اگر یہ اعتراف آپ نے 10 سال پہلے کیا ہوتا تو میں 1 لمحہ غور کیے بغیر آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتی، چاہے میری آپ سے شادی کیوں نہ ہو گئی ہوتی۔ لیکن اب اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ آپ اب تک قانون کی نگاہوں میں نہیں آئے تو ٹھیک ہے، میں بھی اپنی زبان بند رکھوں گی، خاص طور سے اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح یہ بات کوئی اور نہیں جانتا کہ 10 سال پہلے جس انسان نے عدیل کو شوٹ کیا تھا وہ اپنے مقتول کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے تو آپ نے توبہ کی ہے اور اپنا وہ ناجائز بزنس بھی ختم کر دیا، میرا علاج کرایا، میری بینائی مجھے واپس دی،
آپ عدیل کے گھر والوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، اور مزید مجھے اس بات کی خوشی یہ ہے کہ آپ نے آج مجھے یہ تمام تفصیل بتا دی۔ اس تفصیل کے بعد ہمارا گھر تباہ بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو قانون کے حوالے بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی کہ مجھے یہ سب کرنا چاہیے یا نہیں۔ رب کریم نے اپنے توبہ کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں آپ کو اپنی محبت سے محروم کرنے کی گستاخی کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 10 سال پہلے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں اس عہد کو پھر دہراتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اس داستان کا آخری برق تھا۔ ارجمند نے اتنا کہہ کر انصر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو پائے۔